افضل ترین حفاظت جس طریق پر اولیاء اللہ پاک کے محبوب مقرب دوست عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ خطرات پہ نگاہ رکھتے ہیں، اعمال سیئہ گناہوں اور اعمال پر نہیں، وہ اس کے خطرات پر پہلی چمک جب آئی تھی، پہلی گزر جب ہوئی تھی اس خیال کی، وہ اسی وقت مواخذہ کرتے اور قلب کو محفوظ کر لیتے تاکہ دوبارہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے اور نفس اس خیال کی طرف رجحان نہ کرے، اس کی آواز نفس کی وادی میں سنائی نہ دے، حدیث نفس نہ ہو، وہ اگلی نوبت دوسری نہیں آنے دیتے، اور اگر وہ بھی آ جائے تو مقربین اس کی بھی حفاظت کر لیتے، اور اگر وہ خیال بھی بن جائے تو اوابین اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ فکر بن جائے تو مخلصین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ ارادہ بن جائے تو مریدین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ اختیار تک آ جائے تو متقین تقوی والے متقی حفاظت کر لیتے ہیں، اگر نیت کے درجے پر آ جائے تو زاہد لوگ وہ مجاہدہ کرتے ہیں اور زہد عن دنیا سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور اگر عزم کر ہو جائے پختہ ارادہ تو منیبین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر فائنل سٹیج قصد کی آ جائے تو مجتہدین ریاضت عبادت میں مجاہدہ کرنے والے، محنت اور ریاضت کرنے والے اس کی حفاظت دل کی کر لیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی گزر جائے تو عین عمل پہ آ جائے تو ایک بار عمل صادر ہوا تو اس بار اس کی حفاظت کر لی کہ دوبارہ عمل خاطر کی طرح پھر صادر نہ ہو، تو وہ عابدین حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو محفوظ ترین صورت یہ ہے بچنے کی کہ آدمی ہمہ وقت نگاہ رکھے کہ کیا خیال گزرا، وہاں سے شروع کرے تو اسی وقت روکیں، اگر وہ چوک گیا دوبارہ آ گیا تو آپ جب سپروائز کر رہے ہوں گے، نگرانی کر رہے ہوں گے تو چلو پہلی سٹیج پہ نہیں تو دوسری پر حفاظت کر لیں گے، چوکیداری کرنا، یہ نفس کی چوکیداری ہے، نگہبانی ہے۔ ہم جب نگہبانی نہیں کرتے، چوکیداری نہیں کرتے، گارڈ بن کے حفاظت نہیں کر رہے ہوتے تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں جو دلوں کو مردہ کرنے والی ہیں اور پھر دلوں کو سیاہ کرنے والی ہیں وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ لب لباب یہ ہے کہ چوکیدار بنے اپنے دلوں کا، اپنے مائنڈ، اپنے ہارٹ، اپنا سول، دل اور دماغ نفس کے چوکیدار بنے، اس سٹیج پہ گرفت کریں، مواخذہ کریں، روکیں، اپنا دفاع کریں، ڈیفنس کریں جس سٹیج پر وہ خیال پہلی بار آیا۔ سرحدوں پر جب آپ فوجیوں کو دیکھیں نا، یہ جو آرمیز ہوتی ہیں تو ان کی کئی ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں، جہاں سے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں نا، آپ مثلا لاہور میں ہم نے دیکھا ہے، باقی تو اور کسی جگہ موقع نہیں ملا، جب یہ واگا بارڈر ہے یا کیا جلو موڑ سے آگے جائیں تو واگا بارڈر کی طرف جائیں تو مختلف ڈیفنس لائنز آتی ہیں، یہ پہلی ڈیفنس لائن ہے، پھر اس کے بعد اگلی، پھر اس کے بعد اگلی، بارڈر تو آخری جا کے آتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر پہ ہی روک لیں، یہ ہے خواطر کو روکنا۔ بارڈر کراس کر کے دشمن اگر آ گیا، بعض اوقات حملے ہوئے تو 1965 کی جنگ میں کہتے ہیں کہ وہ 3 ڈیفنس لائنز کراس کر کے تو لاہور کی ابتدائی آبادی تک آ گئے تھے انڈینز، تو ڈیفنس لائن، اور آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں آئے تو وہ بعد کے ٹینکوں کے نیچے پھر گھس گئے کہ تو بچانا پڑ گیا تھا ملک، یہ سنا ہوگا 1965 کی وار میں، وہ اس لیے کہ جب آپ کی ڈیفنس لائنز ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اس طرح بچانا پڑتا ہے۔ یہ مجتہدین کا درجہ ہے، یہ مجتہدین کا درجہ ہے کہ ٹینک چڑھا ہے جب آپ کے اوپر تو ان کے نیچے اڑا کے اپنے آپ کو بچا لیں، وہ آخری حد ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، لہذا پہلی فائٹ بارڈر پہ ہی ہوتی ہے، خاطر آئے خطرات اور وہیں دفاع کر لیا تاکہ دوبارہ حدیث نفس نہ بنے۔ حدیث نفس سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، ہم تیسری ڈیفنس لائن ہے، فکر چوتھی ڈیفنس لائن ہے، ارادہ 5ویں ڈیفنس لائن ہے، رضا 6ٹھی ڈیفنس لائن ہے، اختیار 7ویں ڈیفنس لائن ہے، نیہ 8ویں ڈیفنس لائن ہے، عزم عزیمہ 9ویں ڈیفنس لائن ہے، قصد 10ویں ڈیفنس لائن ہے، اس کے بعد پھر فعل صادر ہو جاتی، پھر توبہ شروع ہو جاتی، اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ گناہ ہو بھی جائے تب بھی اس نے پھر ایک ڈیفنس لائن دی ہے اور وہ توبہ ہے۔
وہاں سے بھی پلٹ جاؤ، وہاں سے بھی پلٹ جاؤ، یہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بندے کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے۔ لیکن یہ سب بندہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب یہ چیز گزر جاتی ہے پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو روکے۔ لہٰذا آپ ہمیشہ چوکیداری کریں، خواطر کی، حدیث نفس کی، ہم کی، فکر کی، ارادے کی۔ پہلے 5 ڈیفنس لائنز جو ہیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس پر محنت کریں، اور 6ٹھی ڈیفنس لائن ہے اختیار کی ڈیفنس لائن ہے۔ 7 ڈیفنس لائن تک بھی چلیں تو آپ کے لیے ایزی ہے، 7ویں ڈیفنس لائن تک بھی روک لیں ہر ایک، تو اس پر محنت کرنے سے ہوگا، ایسے زیارت کرنے سے نہیں ہوگا بھی چلو زیارت کر لیتے ہیں تو سارا ہی ہو جائے گا۔ اس طرح ڈیفنس نہیں ہوتے، حاضری دے آتے ہیں، دعا کروا آتے ہیں تو ڈیفنس ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر خالی زیارت اور دعا سے ڈیفنس ساری ہو جاتی تو اولیاء کرام ان چیزوں کو کبھی ذکر ہی نہ کرتے، وہ ایک ہی بات کہہ دیتے، صرف زیارت کر لیا کرو سارے ڈیفنس اپنے آپ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زیارت، صحبت، دعا، عقیدت، تعلق، محبت، پیروی، یہ ساری چیزیں طاقت دیتی ہیں، آپ کے ڈیفنس کو مضبوط کرتی ہیں، مگر ڈیفنس کرنے والے تو بنے نا۔ آپ ڈیفنس ہی نہ کر رہے ہوں تو زیارتیں کیا کریں گی، زیارت اور عقیدت کیا کرے گی؟ انہوں نے طاقت دینی ہے۔ آپ اپنی اینٹیں رکھیں تو زیارت اور صحبت سیمنٹ کر دے گی، اینٹوں کو سیمنٹ کر دے گی، اور اگر آپ اینٹیں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، دیوار بنانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہ زیارت اور صحبت اور رفاقت اور عقیدت اور محبت وہ کیا کرے؟ نہ گارا لگا رہے ہیں، نہ سیمنٹ لگا رہے ہیں، کیا کریں؟ اینٹیں ہی نہیں رکھ رہے۔ بھائی اینٹیں کم سے کم رکھیں، پکی اینٹیں نہیں تو کچی دیوار ہی بنا لیں، تو گارے سے پھر زیارت اور صحبت اور نسبت اور تعلق اس کو سیمنٹ کر دے گی۔ آپ میری بات سمجھیں نا؟ آپ کی روش یہ ہے، یا آپ سے میری مراد ہم لوگوں کی اور امت مسلمہ میں عام لوگوں کی روش یہ ہے کہ اس اینٹیں ہی نہیں رکھنے کے تیار، دیوار بنانے کو تیار نہیں، تو سارا کام عقیدت سے ہی ہو جائے گا۔ کبھی اکیلا دیکھا، اکیلے سیمنٹ نے کبھی ڈیفنس کر لیا ہو؟ سیمنٹ نے کبھی آپ کے گھر کے کمرے بنائے ہیں؟ سیمنٹ نے بتائیں؟ گارا سیمنٹ ہی پکا کرتا ہے نا، مگر اس نے کبھی دیوار بنائی ہے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تو اینٹوں سے لگتا ہوں، اینٹوں کو جوڑتا ہوں اور پکا کرتا ہوں۔ تو اگر اینٹیں ہی نہیں آپ نے رکھی تو سیمنٹ کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ جو باقی تمام چیزیں جس پر آپ کرتے ہیں تکیہ، یہ سمجھے سیمنٹ ہے، اور آپ کی یہ کاوش، چوکیداری، نگرانی، اطاعت گزاری، یہ اینٹیں ہیں۔ یہ اینٹیں آپ رکھیں گے تو سیمنٹ کوئی لگائے گا، اس سے دیوار پکی ہو جائے گی۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ دیکھ لیں، جب خاطر آیا، خواطر آئے یا خطرات آئے، خواطر میں نے کہا اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو اس وقت دونوں چیزیں ہیں۔ اگر برا کوئی خطرہ لاحق ہوا تو اس کو روکنے کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے، اور اچھا خطرہ اگر آیا تو اس کی حفاظت کرنے اور پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے۔ یہ اب اس سے اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اسی ہی کے اندر، اسی کتاب قلب میں سمجھ گئے نا؟ یعنی میں آپ 10 مراحل کرا دیے۔ جب اچھا خیال آیا تو اب آگے کچھ تو کرنا ہے نا، آیا خیال گزر گیا، اب آپ نے ویجیلنٹ ہونا ہے، ویجیلنٹ۔ میں نے کہا چوکیداری، گارڈ بنے، چوکیداری کریں، نگہبانی کریں۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا بھئی آپ چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں گلی میں، جو پرانے زمانوں کی گلیاں ہیں اور محلے اور جو مختلف آبادیوں میں، چوکیدار بن کے ڈنڈا سوٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چور آ گئے اور آپ کے سامنے کسی کا دروازہ بھی توڑ رہے ہیں، ڈاکو آ گیا گھس بھی رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، چوری ہو گئی ہے، چلے گئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چوکیداری کر رہا ہوں۔ یہ کیا چوکیداری کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے چوری ہو گئی ہے، چوری بیٹھے کروا رہے ہیں، کہتے ہیں چوکیداری کر رہا ہوں۔ تو چوکیدار کا مطلب ایسے بیٹھے رہنا تو نہیں ہوتا نا، ڈنڈا سوٹا پکڑ کے، کچھ کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ جب چور آئے تو اس کو روکنا ہے،
تو کیسے روکیں گے؟ یہ آپ کی فطرت بتا دے گی. کوئی شور شرابہ کریں گے. ان ملکوں میں آپ گولی نہیں چلا سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، تو شور شرابہ کریں گے، ٹیلی فون کریں گے، پولیس کو بلائیں گے، ہنگامہ کریں گے، کھپ شپ ڈالیں گے، لوگ نکل آئیں گے، پولیس آ جائے گی، کوئی اسپیشل نمبر ہوگا فون کا. ایسے ہی کرتے ہیں نا، آ جائے گی، کچھ نہ کچھ یہ کریں گے نا. یہی جب خاطر آ جائے سمجھے چور ہے. اگر آپ چوکیدار ہیں تو جب وہ آ جائے، خطرہ آ جائے، تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. کہیں ٹیلی فون کریں، کوئی شور شرابہ کریں، کوئی رولا ڈالیں، کوئی ہنگامہ کریں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ کرنا ہوگا، ویلا نہیں بیٹھنا. کچھ کریں گے تو چور چوری کے بغیر واپس چلا جائے گا، ورنہ چوری کر کے جائے گا. لہذا اگر برا خیال آئے تو اس کو روکنے کے لیے ہمت کرنی، کچھ عمل کرنے، دوبارہ نہ آئے، ڈیفنس کرنا. اور اگر اچھا خیال آئے تو اس کو سیکیور کرنا ہے. وہ گزرتے گزرتے ایک لائٹ آ گئی ہے، ایک چمک، ایک کرن آئی ہے، تو پھر آپ نے اس کے پیچھے پڑنا ہے. وہ کرن، وہ لائٹ، وہ دوبارہ آ جا، تھوڑی دیر زیادہ رہ جا، پھر اس کو اور لانے کی کوشش کرنی ہے. ابتدا ایسے ہوتی ہے. میں بہت سی باتیں پروسیس کی نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ جو پروسیس ہوتے ہیں جو بچپن میں، لائف میں، جوانیوں میں گزرتے ہیں، اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا. جب یہ لائٹ آنا شروع ہوتی ہے تو پہلے جگنوں کی چمک کی طرح ہی آتی ہے. پھر آپ محنت کرتے ہیں، چوکیدار بن کے ایفرٹ کرتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کی، تو پھر جو 1 سیکنڈ میں آئی چلی گئی تھی، اس کا پھر دورانیہ زیادہ دیر رہ جاتا ہے. دورانیہ زیادہ دیر رہ جاتی ہے، تھوڑا سٹے کرتی ہے وہ روشنی، کچھ دیر رہتی ہے، چمک رہتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے. پھر آپ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ آتی ہے چمک. پھر جب آپ کی ایفرٹ اسی طرح جاری ہوتی ہے تو پھر پہلے سے زیادہ دیر رہتی ہے. اس طرح بعض اوقات ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کئی منٹس بھی رہتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے تو جو لائٹ آپ دیکھیے آپ کے من میں 1 سیکنڈ یا سیکنڈ کا آدھا حصہ یا 10واں حصہ رہتی تھی، اب وہ 1 سیکنڈ رہ گئی، پھر وہ منٹ رہ گئی، پھر 2 منٹ رہ گئی. تو جب 2 منٹ رہ سکتی ہے تو 2 گھنٹے نہیں رہ سکتی. اور اگر چند منٹ، 10 15 20 منٹ، گھنٹہ رہ سکتی ہے تو وہ دنوں کے حساب سے نہیں رہ سکتی. اور اگر دنوں کے حساب سے رہ سکتی ہے تو کسی کے اندر عمر بھر نہیں رہ سکتی وہ روشنی. یعنی اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آئی ہے وہ رہ بھی سکتی ہے، اور اگر تھوڑے ٹائم کے لیے رہ رہی ہے تو وہ ممکن ہو گیا نا رہنا، تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی رہ سکتی ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو قلب کے اس نور کے ساتھ پوری عمر جیتے ہیں. آتی ہے ایک کیفیت کے طور پر. کیا کیفیت؟ سب سے کم وقت کے لیے آنے والی چیز کو کیفیت کہتے ہیں. ایسے چٹکی کی طرح اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت. اور جو زیادہ دیر کے لیے آئے اور جائے، آئے اور جائے، آئے اور جائے، اس کو پھر حال کہتے ہیں، حالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیفیت سے نکل جاتا ہے بندہ تو حالت میں آ جاتا ہے، وہ حال ہوتا ہے. اور حال میں اگر استمرار اور دوام آ جائے کہ وہ حال پھر قائم ہی رہے، بدلے نہیں، تو اس کو مقام کہتے ہیں. اس کو مقام کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اہل کیفیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل حال ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل مقام ہوتے ہیں. اہل مقام ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں شروع وہیں سے ہوتی ہیں کہ وہ جو خواطر آتے ہیں، نیک آئے تو انہیں سیکیور کرنا، انہیں پروٹیکٹ کرنا. ویجیلنس کیا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا کہ یہ کیوں آئی روشنی. اور ویجیلنس کیا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا کہ یہ اندھیرا یعنی برا خیال کیوں آیا. بس وہاں اس جگہ کو پکڑنا ہے. دونوں کا ریزن ہے. غلط خیال آیا تو کوئی جگہ آپ کے اندر اس نے پائی نا کہ یہاں تھوڑی سی گنجائش ہے میری، شاید میرا کام آگے بن جائے، تو وہ پھر خیال برا آیا، تھوڑا سا انٹر ہوا.
آپ نے ویجیلنس یہ ہے، چوکیداری یہ ہے، آپ بیٹے سمجھ نہیں ہے نا ساری، چوکیداری یہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ ہو کر اس کا جائزہ لیں کہ یہ کیوں آیا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔